صفحہ نمبر 27 پیج۔ مکی و مدنی آیتوں کی خصوصیات۔ تفسیر ہے معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، یہ کتاب معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں، جو کہ تقی عثمانی کے والد ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ تفسیر قرآن بہترین ترجمہ ہے، بہترین تفسیر ہے۔ انشاءاللہ اس کو پورا کا پورا آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ صفحہ نمبر 27۔ مکی و مدنی آیتوں کی خصوصیات۔ علماء تفسیر نے مکی اور مدنی صورتوں کا استقراء کر کے ان کی بعض ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہیں جن سے پہلی نظر میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی۔ ان میں سے بعض خصوصیات قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض اکثری ہیں۔ قواعد کلیہ یہ ہے: ہر وہ صورت جس میں لفظ کاللہ ہرگز نہیں، جس کا معنی ہے ہرگز نہیں، آیا ہے وہ مکی ہے۔ یہ لفظ 15 صورتوں میں 33 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے آخری نصف حصہ میں ہیں۔ نمبر 2، ہر وہ صورت جس میں حنفی مسلم کے مطابق کوئی سجدے کی آیت آئی ہے مکی ہے۔ نمبر 3، سورت بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم و ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے۔ یہ قاعدہ اتقان وغیرہ سے ماخوذ ہے، اور یہ اس اقوال کے مطابق تو درست ہے جس کی روح سے صورت حج مکی ہے، لیکن اگر اسے مدنی قرار دیا جائے جیسے کہ بعض صحابہ و تابعین سے مروی ہے تو صورت حج اس قاعدے سے مستثنیٰ ہوگی۔ محمد تقی عثمانی یہ کہہ رہے ہیں۔ نمبر 3، سورہ بقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں آدم و ابلیس کا واقعہ مذکور ہے وہ مکی ہے۔ نمبر 4، ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت یا اس کے احکام مذکور ہے مدنی ہے۔ ہر وہ آیت جس میں منافقوں کا ذکر آیا ہے مدنی ہے۔ اور مندرجہ ذیل خصوصیات عمومی اور اکثری ہیں، یعنی کبھی کبھی ان کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مکی صورتوں میں عموماً یا ایھا الناس اے لوگوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں کے الفاظ سے پکارا گیا ہے۔ نمبر 2، مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور مدنی آیات و صورتیں طویل اور مفصل ہیں۔ مکی صورتیں زیادہ تر توحید و رسالت اور آخرت کے اثبات، حشر و نشر کے منظر کشی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تسلی کی تلقین اور پچھلی امتوں کے واقعات پر مشتمل ہیں، اور ان میں احکام و قوانین کم بیان ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس مدنی صورتوں میں خاندانی اور تمدنی قوانین، جہاد و قتال کے احکام اور حدود و فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہے، اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب اور منافقین سے۔ مکی صورتوں کا اسلوب بیان زیادہ پر شکوہ ہے۔ اس میں استعارات اور تشبیہات اور تمثیلیں زیادہ ہیں، اور ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہے۔ اس کے برخلاف مدنی صورتوں کا انداز نسبتاً سادہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے انداز و اسلوب میں یہ فرق دراصل حالات، ماحول اور مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کا واسطہ کیونکہ زیادہ تر عرب کے بت پرستوں سے تھا، اور کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی، اس لیے اس دور میں زیادہ زور عقائد کی درستگی، اخلاق کی اصلاح، بت پرستوں کی مدلل تردید اور قرآن کریم کی شان اعجاز کے اظہار پر دیا گیا۔ اس کے برخلاف مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی۔ لوگ جوگ در جوگ اسلام کے سارے سائے تلے آ رہے تھے۔ علمی سطح پر بت پرستی کا ابطال ہو چکا تھا، اور تمام تر نظریاتی مقابلہ اہل کتاب سے تھا۔ اس لیے یہاں احکام و قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر
زیادہ توجہ دی گئی اور اسی کے مناسب اسلوب بیان اختیار کیا گیا۔ ناظرین، یہ لکھنے والے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہے، یہ ویلاگ نمبر 3 تھا، نیکسٹ ویلاگ ہے 4 قرآن کریم کا تدریجی نزول، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔